के जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम है आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। मसीहा का खुदा रूह कुदुस का जिंदा खुदा बाप याहवे पाक अलहीम का शुक्र अदा कर तू कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि दो धारी तलवार को मैं आपके सामने पेश कर सकूं। मैं शुक्र अदा करता हूं जिंदा खुदा का कि एक बार फिर से उसने मुझे खड़ा किया ताकि आपके सामने कलाम खुदा पेश कर सकूं, पाक सुखन पेश कर सकूं, बाइबल मुकद्दस पेश कर सकूं और खुदा का अजीम मुहिब और बड़ा विशाल कलाम आपके सामने पेश कर सकूं। जो कलाम हमारे अंदर आता है, हमारी नस्लों को बदलता है, हमारे बदन को बदलता है, हमारी रूहों को बदलता है, हमारे जिस्मों को बदलता है, हमारे डीएनए को बदल देता है। ऐसा कलाम जो अंबिया मुरसलीन के अंदर गया तो वो खुदा के नबी रसूल बन गए। ऐसा कलाम जब हमारे अंदर आता है तो हम खुदा के सूरमा बन जाते हैं। ऐसा कलाम जब वो हमारे अंदर आता है तो हम जिस्मानी से आसमानी बन जाते हैं, हम निफसानी से जलाली बन जाते हैं। ऐसा खुदा का कलाम जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें कहता है कि देख तूने मेरे सबर के कलाम पर अमल किया, मैं उस बड़ी मुसीबत से तुझे बचाऊंगा और बाप के तख्त पर बिठाकर 12 कबीलों का इंसाफ और फरिश्तों का इंसाफ कराऊंगा। तो मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु और मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, बाइबल मुकद्दस तहरीरी खुदा, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और खुदा के पाक सुकून के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया, खुदा मुकद्दस। दोस्तों आज का कलाम खुदा का जो मजमून है आप सभी बाखूबी जानते हैं, जो हमारे भाई टच पे रहते हैं। हमारे एक बड़े भाई थे, उन्होंने एक सवाल किया कि राइटर्स भाई कुछ इस तरह है कि अगर हम कहते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है घरों में अक्सर लगी होती है वो बुत परस्ती है, तो आप हमें फिर बताइए। ये इनडायरेक्टली सवाल मुझसे हुआ है, डायरेक्टली नहीं था हुआ, लेकिन मैंने कहा चले खुदावंद ने जो हमें दिया हम इस पर सीखते हैं। तो उनका सवाल ये था और बड़ा वैलिड और ज़बरदस्त सवाल है कि खुदावंद ने हैकल मुकद्दसा के अंदर फिर 4 बैल क्यों बनवाए, फिर खुदावंद यीशु और मसीहा ने ऐद के संदूक के ऊपर वो करूबी क्यों बनाए फरिश्ते। तो ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा वैलिड सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि तस्वीरें जो हैं वो अनवैलिड हैं, वो इल्लीगल हैं कलाम खुदा के मुताबिक। एक सवाल मैं आपके सामने और ऐड कर देता हूं जो बड़ा हाई कैलर्जी के लोग पूछते हैं। हमारे बड़ी डिनोमिनेशन जो कहलाती है अपने आप में, बड़ी हाई कैलर्जी के लोग आपसे ये पूछेंगे, छोटे लोगों को नहीं पता। छोटे लोग से मुराद ये है, इंसानी बात कर रहा हूँ जड़े थल्ले बैठे हुए हैं, और जिस्मानी बात कर रहा हूँ जड़े अपने आप को कहते नहीं कुछ है वहाँ जिन्हें कितनों कुछ लिया हुए। रूहानी बात नहीं कर रहा, रूहानियत में थल्ले बहन वाला, उत्ते बहन वाला, जुत्ती चुकने वाला एक कोई होता है। जिस्मानी बात आपसे कर रहा हूँ। तो जिस्मानियत में जो हाई कैलर्जी पे लोग बैठे होते हैं वो आपसे ये बात करेंगे कि अगर आप कहते हैं तस्वीर इल्लीगल है तो बताइए यीशु अल मसीहा ने खुद अपने आप से कहा कि जब तक मुझे सांप की भांति ऊंचे पर ना लटकाया जाएगा। तो आप देखते हैं ये गिनती की किताब एक वाक्य है जब जलाने वाले सांप खुदावंद ने बियाबान के अंदर भेजे कौम बनी इसराइल के ऊपर, क्योंकि वो खुदा के ऊपर भी बुड़बुड़ाना शुरू हुए, मुकद्दस मूसा पर भी। तो खुदा ने जलाने वाले सांप भेजे जो उन्हें मारते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मूसा, हमने तेरी बुराई की, हमने खुदा की भी बुराई की, अब जरा खुदा से इल्तिजा कर कि हमारे से ये दूर हो जाए, ये मुसीबत जो है वो दूर हो जाए। तो ठीक है, खुदावंद ने कहा कि तू एक ऐसा बाला ले या ऐसा एक डंडा ले, उस पर पीतल का सांप का सांचा लगा दे। मीन्स के आसान लफ्जों में पीतल के सांप का बुत बना दे, सांप जड़ा पीतल ना बने हुआ है, और ऊंचे पर लटका दे, उसको ऊंचे पर लटका दो। जो उस पर नजर करेगा उसे अपनी बदकारी नजर आएगी कि हाँ इन वेख के मैं ए गुनाह कीते ते है, खुदा मैनू माफ कर, तो वो ठीक हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है बहुत तेरे लोग ठीक भी हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदावंद एक तरफ हैकल मुकद्दसा के अंदर कह रहा है कि बैल बनाइए, दूसरी तरफ कह रहा है करोबी बनाइए, ऐदे संदूक के ऊपर करोबी 2 फरिश्ते बनाइए, और तीसरा स्टेचू, तीसरा जो बुत हमें नजर आता है वो भी खुदा ने ही कहा कि आप क्या करिए कि आप पीतल का सांप बना लें।
یہ کسی کو نہیں پتا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتایا، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے یہ سوال کریں کیونکہ یہ بڑا فیمس سوال ہے. جو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے ہاں یا نہ، یا ہاتھ کھڑا کر کے جو بھی ہے. آپ جانتے ہیں ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے تو جھوٹ کوئی نہیں بولے گا. کدے کدے گھر یسوع مسیح کی تصویر لگی ہے، وہ تو ہی سارے لا کے بیٹھے. اچھا کدے کدے گھر مقدسہ ماں مریم کی فوٹو لگی ہے، کدے کدے گھر فرشتیاں دی لگی ہے. ہاں فرشتیاں دی لائی. اب یاد رکھیے گا دوستو، یہ سوال بڑا پاورفل ہے. سوال اس لیے پاورفل ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ بت پرستی ہے تو پھر یہ کیا ہے. تو آئیے ہم اپنی آیت مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن آیت مقدسہ سے بڑھنے سے پہلے میں ایک پھر سے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں. بت کا مطلب کسی کو پتا ہو؟ بت کا مطلب کیا ہے؟ جی کوئی تراشی ہوئی مورت، زبردست. جی اور کوئی بتانا چاہے؟ بہت آسان سا لفظ ہے بت، جو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اور کوئی؟ زبردست. یہ ٹیبل کیا ہے؟ یہ بت ہے. یہ بورڈ کیا ہے؟ یہ بت ہے. یہ کانگو کیا ہے؟ یہ بت ہے. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں یہ بھی بت ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. کلیئر ہے یہاں تک؟ چلیں مرکزی آیت میں دیکھتے ہیں کلام خدا میں سے مقدس داؤد نبی کی معرفت لکھا گیا زبور کی کتاب 115 زبور اور اس کی 5ویں سے لے کے 8ویں آیت تک. غور سے سنیے گا اس کلام خدا میں کیا مرقوم ہے. ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں. بت کا مطلب پہلا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں. ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں. ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں. پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں. اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی. ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. آپ نے بہت سادہ سی تعلیم سنی. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کی تعلیم بڑی مشکل ہے. کیا کہتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے. ان کو اپنے دماغ کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا، ان کو اپنی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا. آپ نے یہ حوالے پڑھے، اس میں کچھ مشکل لگا آپ کو؟ بالکل سادہ سی زبان ہے. کلام کہتے ہی اسے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور جن کو نہیں سمجھ میں آتی ان کی سمجھ چھوٹی ہوتی ہے. انہوں نے وہ ساری گلا سمجھ آتی ہیں کیونکہ دماغ ہی اس طرف نہیں ہے. اب خدا کہتا ہے بت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ بائبل مقدس فرماتی ہے کائنات کا کوئی بھی آپ کے پاس سوال ہو آپ کیجئے، زندہ خدا آپ کو جواب دے گا. بت کی ڈیفینیشن کیا بتائے؟ کہ اس کے کان ہے پر وہ سنتا نہیں ہے، اس کی آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کی زبان ہے پر وہ بول نہیں سکتا، اس کی ٹانگیں ہیں پر وہ چل نہیں سکتا، اس کے ہاتھ ہیں مگر وہ چھو نہیں سکتا. کتنی آسان سی ڈیفینیشن. کدے کدے کار لگے یہ چیزاں. کوئی آتا ہے کہ کی کہندے ہو؟ کون ہے؟ کوئی آتا ہے کیا کہتے ہیں؟ کون ہے؟ ہر گھر میں ایک جیسی فوٹو لگی ہوتی ہے. آپ لوگ بتائیے. الگ الگ الگ. کتنے یسوع ہو گئے؟ بائبل تو کہتے ہیں واحد خدا کو مانتے. کتنے یسوع ہو گئے؟ یہ بیچ میں پچھلے سال تو تمام ایکٹر جنہوں نے جیزس کے نام کی موویز بنائی، انہوں نے اپنی موویز اپنی اوریجنل پکچر سامنے رکھی اور فلم کے اندر جو پکچر تھی وہ سامنے رکھی اور 4-5 ایکٹر سے کہا، انہوں نے کہا بھائی اسی جے اسی یسوع نہیں نہ سانو پوچھو. اب وہ ریالٹی میں انسان یہ کہہ رہا ہے تو ہم نے تو پھر دیوار پہ چپکائی ہوتی ہے. کہاں چپکائی ہوتی ہے؟ دیوار پہ. کہنے کی ہے اے یسوع مسیح ہے خداوند خدا ہے. تے جڑے گھر تے جاؤ ایک نواں چہرہ لگیا ہوندا ہے تے پوچھو نا کیوں کرتے ہو؟ اے ساڈے بچیاں دی نشانی ہے کہ وہ بھٹک نہ جان. انہاں نوں پتہ ہویا کی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ہندو کہتے ہیں. ہندو کہے نا آپ آئیڈل ورشپ کرتے ہیں، آپ بت پرستی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم جب دھیان گیان کرتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے اس پر لگ جاتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا پوائنٹ کہاں ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا فوکس کہاں ہے. ہم اس لیے اس کو سامنے رکھ کے دعا کرتے ہیں.
साढ़े च तो उन्होंने की फर्क होया? मुकद्दस तोमा ने क्या कहा कि मैं जब तक देख ना लूं, मैं तब तक ईमान ना लाऊंगा। तो यीशु मसीह सामने आ गया, उसने कहा देख, रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, हाथ डाल के देख, और पसली में भी हाथ डाल। तो वहीं पर झुक गया और कहता है ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु मसीह ने कहा तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाएगा। मुबारक है वो नहीं, बिन देखे ईमान लाएगा, बिन देखे ईमान लाएगा। मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाएगा। जेड़ा बिन देखे ईमान लाएगा कि ये मुबारक, जो बिन देखे ईमान लाएगा कि ये जो बिन देखे ईमान लाएगा कि ये तो जो देख के ईमान ला रहा है वो क्या है? मुबारक का उल्टा क्या होता है? अनमुबारक। मुबारक का उल्टा लानती होता है। क्या होता है? लानती होता है। ये कौन कह रहा है? ये जिन्हें क्या हो रहा, गिरेबान पड़ो जाके अपने आप को बचाएं, बुत परस्ती से बचाएं। कुड़ी पिंडो निकल आई है पर पिंडे कुड़ी जो नहीं निकले। आप कैथलिक छड़ छड़े है पर कैथलिक नहीं अंदरों निकलन दे। अपने आप को सुधारें, समझें। किसी का कुछ नहीं जाएगा भाई, जाएगा आपकी नस्लों का जाएगा, आपके घर वालों का जाएगा, आपके बच्चों का जाएगा। कैसे जाएगा? निकालिए मेरे साथ खरूज की किताब, उसका 20वां बाब। किसी को 2 हुक्म आते हैं, पहले 2 हुक्म अगर किसी को आते हैं तो वो पढ़ के नहीं, मेरी मुंह जुबानी सुनाओ। किसी को आते हो तो वो सुना सकता है, किसी को मुंह जुबानी पहले 2 हुक्म आते हैं। एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना। दूसरा हुक्म ऐसा शुरू तो ऐसा सिखाया जाता है, खुदावंद का नाम बेकायदा ना लेना। लेकिन बाइबल क्या कहती है, सुनिएगा गौर से। 10 हुक्मों में से दूसरा हुक्म क्या लिखा हुआ है? तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, वह आसमान या नीचे जमीन या जमीन के नीचे पानी में हो, तो उनके आगे सिजदा ना करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं, और ना ही उनकी इबादत करना। जो मुझसे अदावत रखते हैं, मैं उनकी तीसरी चौथी पुश्त को भी बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं, उन पर रहम करता हूं। अब खुदा का हुक्म क्या है? खुदा का हुक्म यह है, कोई तराशी हुई मूरत ना बना लेना, जिसे बुत कहते हैं या जिसे स्टैचू कहते हैं, और ना किसी चीज की सूरत बनाना। इंग्लिश वर्जन में लिखा है इमेज, यानी तस्वीर या फोटो ना बनाना। किनकी ना बनाना? ना आसमान पर कोई हो, ना जमीन पर या जमीन के नीचे। ये जमीन के नीचे वालों से क्या मुराद है? क्या कहना चाह रहा था? नीचे कौन है? जो मुकद्दसीन मर चुके हैं, जो मुकद्दसीन मर चुके हैं, जेड़े बाबे मर चुके ने, जेड़े वली मर चुके ने, जेड़े पैगंबर मर चुके ने, जेड़े नबी मर चुके ने, जेड़े रसूल मर चुके ने, उन्हां दी भी फोटो ना बनाया जे, ना बुत बनाया जे। जमीन पर जो जिंदा है, आपको पता है एक डिनोमिनेशन मसीहियत के अंदर ऐसी है, वो अपने हाई प्रीस्टों की बनाकर बुत और उनके आगे भी सिजदे करते हैं, और फिर कहता है कि आसमान पर किसी की ना बनाना। आसमान पर कौन कौन है? फरिश्तेगान है, फरिश्ते हैं। नबील भाई फरिश्ते हैं, फोटो लाई। और कोई? और क्या है आसमान पर? 4 जानदार हैं, और 24 बुजुर्ग हैं, और खुदा खुद है जी, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। वेरी गुड। और अच्छा, मेन चीज बोल ली गए, खुदा खुद भी है। अजरी फोटो लाई हुंदी जो भी उत्ते ही हुंदा है, अजरी फोटो लांदे भी उत्ते ही हुंदा है। तो जिसकी पिक्चर लगाते हैं, भाई ने ये सवाल किया था कि आप कहते हैं ये नहीं लगाएं, और खुदावंद ने हैकले मुकद्दसा के अंदर लगवाए। अब उस बात को तो बाद में देखेंगे, पहले सवाल को क्लियर कर लें कि क्या हमें बनानी चाहिए, क्या हमें लगानी चाहिए। तो जिंदा खुदा क्या कहता है? ये 10 हुक्म खरूज की किताब में है। जब हमारे बाप दादा बियाबान के अंदर थे, हमारे बाप दादा सफर के अंदर थे, तो खुदा ने खुद उनसे कलाम किया। अब ये खुदा खुद अपने मुंह से कह रहा है, और खुदा खुद अपनी उंगली से लिख रहा है। अहकाम अशरा आप सभी जानते हैं, 2 टैबलेट्स पर, 2 तख्तियों पर लिखे गए उंगली के साथ खुदा लिख भी रहा है और खुदा बोल भी रहा है। बोलता क्या है? तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत या किसी चीज की सूरत का आसमान पर हो, जमीन या जमीन के नीचे पानियों में हो, ना बनाना।
کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں، میں غیرت مند خدا ہوں. مجھے تیری ایسی غیرت ہے جیسے باپ کو بیٹوں کی غیرت، مجھے تیری ایسی غیرت ہے جیسے چرواہوں کو بھیڑوں کی غیرت، مجھے تیری ایسی غیرت ہے جیسے سردار کاہن کو اپنی کلیسیا کی غیرت، مجھے تیری ایسی غیرت ہے جیسے زندہ خدا کو اپنی بیوی کی غیرت. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ارے یسوع کے پر زور کرتا ہوں. خداوند کہتا ہے میں تو غیرت مند ہوں. فوٹو نہ بنائی، بت نہ بنائی، میں غیرت مند ہوں. تو جڑا فوٹو بت بناتا ہوں کی ہے غیرت مند کا بڑا خطرناک اپوزٹ لفظ بنتا ہے، لانتی سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر بائبل آگے کیا کہتی ہے؟ اگر تو میرے حکم کو مانے گا تو میں تجھ پر اور تیری نسل پر رحم کروں گا، اگر نہیں مانے گا تو پھر میں تیری تیسری چوتھی نسل کو بھی نہیں چھوڑوں گا. جنہ مرضی یسوع یسوع کرتے رہو، جنہ مرضی رول قدس کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں. اپنے زندہ خدا کو نہیں مانا، اپنے زندہ خدا کے کلام کو رد کیا اور اپنی مرضی کو آگے رکھا، اپنے باپ دادا کی مرضی کو آگے رکھا. کیا خدا کہتا ہے یہ بنائیے؟ کیا کہتا ہے خدا؟ آپ لوگوں نے جانتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہیں. آگے کیا لکھا تھا مرکزی آیت میں؟ سب سے اینڈ کیا ہے، کسی کو یاد ہو تو؟ مرکزی آیت جو ہم نے پڑھی اس کی آخری آیت کیا لکھی ہوئی تھی کہ جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ آخری آیت میں کیا لکھا تھا؟ سنیے گا غور سے. اور ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں. جڑے بنا کے لائیاں جنا تو ہی اونجی ہوئی ہو گئے. آج آپ اپنے باپ دادا کو دکھائیں، دیکھیں بھائی یہ بت پرستی منع ہے، کہے گا چلو بند کر، ایک دادو پادری آئے. نہیں اتاریں گے تصویریں. کیوں؟ کیونکہ بائبل کہندی پئی ہے اور بنا والے بھی اونجی ہو گئے. وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ رہے، اندھے ہو گئے. وہ سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے، کلام بھی نہیں سن رہے. وہ عقل رکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں رہے. تو خدا کہتا ہے میں تیری تیسری چوتھی نسل کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ نئے عہد نامہ کے اندر یعقوب کے خط میں لکھا ہے ایمان غرض جیسے جسم روح کے بنا مردہ ہے، ایمان امال کے بغیر امال کے بنا، آپ کے ایکشن کے بنا مردہ ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. ایتھے میں کہا یسوع یسوع تے کٹا باہر گالا، ایتھے میں کہا یسوع یسوع تے باہر لوکاں نوں بد دعاواں، ایتھے میں کہا یسوع یسوع تے باہر لوکاں نوں فراڈ کراں، ایتھے میں کہا یسوع یسوع تے گھر میں لائی ہوئی فوٹو. تو وہ تو کہتا ہے میں تو تیری نسل کو نہیں چھوڑوں گا، تیرا کیا حال کروں گا یہ سوچ. وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو تیری نسل کو نہ چھوڑوں گا، تو تیرا حال کیا کروں گا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہمیں یہ چیز بنانی چاہیے، لگانی گھر پہ چاہیے یا نہیں. سنیے گا غور سے. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا خط اس کا 5واں باب اور اس کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. اے بچوں اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھو. اور آخری آیت مقدسہ سنیے گا غور سے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا. اب یہ مکاشفہ کی کتاب ہے، آخرت میں ہوگا کیا؟ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں، اور کون؟ بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ میں جلنے والی گندک اور جھیل میں ہوگا. اور یہ دوسری موت ہے. کون سی موت؟ یہ دوسری موت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کی موت. کسی کو پتا ہو دوسری موت کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ کی موت، جہنم کی آگ. پہلی موت کیڑی ہوئی؟ جسمانی موت، یعنی کہ جو ہم طبعی موت اپنی مر جائیں یا ایکسیڈنٹ سے مر جائیں یا گولی کھا کے مر جائیں یا گھر میں سوئے ہوئے مر جائیں، یہ ہو گئی آپ کی پہلی موت. لیکن یاد رکھیے گا دوسری موت بڑی خطرناک ہے. پہلی موت سے تو زندہ خدا آپ کو بچا لے گا، لیکن دوسری موت سے آپ کو خدا نہیں بچائے گا بلکہ وہی آگ میں ڈالے گا. کن کو؟ ٹاپک کیا ہے؟ بت پرستوں کو. ہم ان کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاتے ہیں، او اینج دینے، او اینج دینے، او اینج دینے، او اینج دینے. وہ کو سانو پتہ کی کہندے نے؟ اے ساڈے کام تے تسی کردے پئے ہو. تو کیا فائدہ؟ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے ہم. اب سوال یہ تھا کہ ہیکل مقدسہ کے اندر یہ کیوں بنایا گیا؟ اب آپ کو کچھ سمجھ میں آیا.
اب خدا بھائی جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرف خدا نے بت بنوائے اور اس طرف خدا منع کر رہا ہے. کیا خدا دوگلا ہے؟ خدا بت بھی بنوا رہا ہے اور خدا منع بھی کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو دوگلا نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ حکم خروج کی کتاب میں آیا تو میں آپ سے پہلے ہی کہہ دوں کہ باپ آدم نے کیا خدا کو نہ دیکھا تھا؟ دیکھتا تھا ٹھنڈے پہر میں اور روز اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا. وہ اس نے تو کوئی پکچر نہیں بنائی. پھر کہتے ہیں ہمارے لوگ تو دیکھیں گے. خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا, وہ ہوا ہے. لیکن یسوع مسیح کو تو دیکھا. بھائی 2000 سال پرانی فوٹو ابھی تک وہ کیسے چل رہی ہے؟ ہر گھر میں نئی فوٹو لگی ہوتی ہے. پھر آپ مین چیز دیکھتے ہیں, مین پوائنٹ کیا ہے؟ مقدس موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا اس سے روبرو باتیں کرتا تھا. کیسے روبرو؟ یعنی فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوتا تھا ان کا. انہیں تو کبھی نہیں بنائی. 200 سے زیادہ حوالے ہیں بت پرستی کے خلاف اس 32,000 آیتوں کے اندر. 200 سے زیادہ. سب سے زیادہ خدا کو نفرت ہے بت پرستی سے. ہم نے یہ لگائی ہے پکچر, کوئی غیر قوم والا آ جائے اور کہے یہ کون ہے تو کیا بتائیں گے؟ بڑے افسوس کی بات ہو جاتی ہے. یہ بتائیں گے یہ ہمارے خدا ہیں. وہ کہے میں دجے گھر گیا ہوں تو کوئی اور فوٹو لگی سی. اے وہ نہ ہے, وہ کنا ہے, وہ نہ ہے, ایسا ہے. اب بت پرستی سے خدا کو نفرت کیوں ہے؟ یہ بولتے بتاتے اس کے بارے میں بتاتے خدا کو. یہ اچھا کیا سوال آپ نے کیا. اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, اس کو بھی دیکھتے ہیں. اب چھوٹا سا ایک اور سوال ہے, بت پرستی سے خدا سب سے زیادہ خدا نفرت کیوں کرتا ہے بت پرستی سے؟ کوئی بھی بتا سکے؟ پتا ہے کیوں؟ زندہ خدا کہتا ہے میں نے تجھے پیدا کیا ہے, میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے, میں نے تیرے اندر اپنی زندگی کا دم بخشا, میں نے تیرے اندر اپنی روح ڈالی, میں تجھے کھانے کے لیے دیتا ہوں, میں تجھے پینے کے لیے دیتا ہوں, میں تجھے تن چھپانے کے لیے کپڑے دیتا ہوں, سر چھپانے کے لیے چھت دیتا ہوں, میں نے تجھے سارے رشتے دیے, میں نے تجھے تیری اولاد دی, میں نے تجھے باپ دادا دکھائے. کیا یسوع مسیح بت ہے؟ کیا یہوہ پاک الوہیم خدا بت ہے؟ کیا روح القدس بت ہے؟ نہیں دوستو. کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ زبور 115 کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کہ بت وہ ہے جس کے کان تو ہیں وہ سنتا نہیں, لیکن میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے نہیں جو بچا سکے اور میرے کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے. میں اپنے لوگوں کی باتوں کو سنتا ہوں اور انہیں قبول کرتا اور ان کا نام کتاب حیات میں لکھ چھوڑتا ہوں ملاکی کی کتاب کے مطابق. بائبل میں لکھا ہے بت کا منہ ہے لیکن وہ بولتا نہیں. کلام خدا میں بائبل فرماتی ہے میں اپنی روح نازل کرتا اور انہیں زندگی بخشتا ہوں. میں اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا, میں اپنے لوگوں کے ساتھ خوابوں میں آ کے کلام کرتا, وحیاں نازل کرتا, ان کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں. خدا کہتا ہے میں زندہ ہوں. بائبل کہتی ہے کہ اس کی آنکھیں بت کی لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. بائبل مقدس میں خدا کہتا ہے ذکریہ کی کتاب میں کہ میری ساتوں آنکھیں پوری دنیا کے اندر جنبش کرتی ہیں اور یہی 7 آنکھیں مکاشفہ کی کتاب میں بڑھے کی دکھائی گئی. 7 کا مطلب ہے کاملیت اور کاملیت کا مطلب ہے پوری دنیا کو دیکھنے والا زندہ خدا, اومنی پریزنٹ جو ہر جگہ موجود ہے. خدا کہتا ہے میں نے تجھے بنایا, خدا کہتا ہے میں نے تجھے تراشا, خدا کہتا ہے اپنی انجینئرنگ کو دیکھ کیسے تیرے پھیپھڑے جن سے تو سانس لیتا ہے, کیسے تیری ناک ہے جس سے تو زندہ رہتا ہے, کیسے تیرا منہ ہے جس سے تو کھاتا ہے, کیسے تیری آنکھ ہے جن سے تو دیکھتا ہے. ایسی قدرت کوئی سائنس بنا سکتی ہے؟ خدا کہتا ہے میں نے تجھے ہاتھ دیے تاکہ تم محنت کرے, اپنے بچوں کو کما کر کھلائے. میں نے تجھے پاؤں دیے تاکہ تو چل کر سفر کرے اور تیرا کوئی کام نہ رکے. میں نے تجھے ذہن دیا تاکہ تو سوچے سمجھے اور کلام خدا کو پڑھ کر نجات حاصل کرے. لیکن تم بت بناتے ہو. وہ جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں, جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں, جن کے منہ ہیں مگر وہ بول نہیں سکتے, اور ساتھ میں ہمیں جذبات کے ساتھ چپکا دیا جاتا ہے. وہ کی ہو کیا ہے تو یسوع مسیح دیے نا. کدھر کی کہانی ہے؟ کس کو خوش کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہم اپنی مرضی سے خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟
अम्मा हवा ने और बाप आदम ने कोशिश की, मर गए। अम्मा सारा ने और बाप इब्राहिम ने कोशिश की, हाजरा को आगे क्या हुआ? हारून के दो बेटे अबियल, नदब और अबीहू, कहा था मत जलाना बाहर की आग इस क्षमादान के अंदर, फिर जाके बाहर की क्षमादान के अंदर बाहर की आग लगाई तो क्या हुआ? मर गए ना। हम अपनी मर्जी से खुदा को खुश नहीं कर सकते। अब नंगापन छुपाने के लिए पत्तों के क्या बना लिए? कुर्ते। पत्ते क्या ढकेंगे? कैसे ढाका होगा अपने आप को? खुदा कहता तू मुझसे क्या अपना नंगापन छुपा रहा है? मैं तो तुझे बनाने वाला हूं। बाप के सामने नहीं शर्माते बेटा। इधर आओ, दिन में कपड़े भी दाम। आप अपनी मर्जी से खुदा को खुश नहीं कर सकते। आप क्यों कहते हैं कि कोई का नहीं है तो यीशु ही है? ओ भाई उसकी तो मर्जी देखो, उससे तो पूछो भाई तू क्या चाहता है? तू चाहता है मैं ये बनाऊं? वो तो कहता है तू तो देखकर ईमान लाया, लेकिन मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। वो कहता है इसको मत बना, मैं तो तेरे अंदर रहता हूं, मैं तो तेरे अंदर रहता हूं। बनाएगा, लोग भी ठोकर खाएंगे तेरे वसीला से। तेरे वसीला से गैर कौमें जो मेरे तक आना चाहती है वो इसको देख के भाग जाएगी, बोलेंगे ये तो काफिर है, हिंदू है। क्या करते फिरते हैं हमको? अब यहां तक तो हमें ये चीज समझ में आती है कि खुदा दोगला नहीं, उसने इस चीज से नफरत की है और कहा है मत बनाना, और मुकाशवा में तो जहन्नुम में डालेगा। अब आते दूसरी बात पर कि खुदा ने हैकल मुकद्दसा के अंदर बैल क्यों बनाए? खुदावंद ने हैकल मुकद्दसा के अंदर करूबी क्यों बनाए? खुदावंद ने हैकल मुकद्दसा के बाद वो सांप क्यों बनवाया? अब सुनिएगा गौर से, इन्हीं सवालों के अंदर ही जवाब है। भाई ने सवाल किया कि वो क्यों बनाया? क्या खुदा ने कहा कि इसको पूजो? बैल बनाया, क्या कहा इसको पूजो? नहीं कहा। क्या करूबी बनाए, फरिश्ते बनाए, कहा इसको पूजो? क्या सांप बनाया, उसको कहा पूजो? सिजदा किसको वाजिब है? जिंदा खुदा को वाजिब है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत कठिन सवाल है लेकिन बहुत ही आसान जवाब है। वो सारी की सारी ब्लूप्रिंट, पहला कुरिन्थियों 15 बाब पढ़े, सारी की सारी कॉपी जो हैकल मुकद्दसा की बनी थी वो आसमान की हैकल मुकद्दसा की थी। बैलों का मतलब है बर्रा, ज़िबा होना, कुर्बानी देना। खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी। और वो करूबियों का मतलब है नीचे खुदा का जलाल। बागे अदन के ऊपर 2 करूबी बने थे जो तलवार लेकर खड़े थे ताकि आदम अंदर ना आए और हयात का दरख्त से फल ना खा ले और गुनाह में जिंदा ना रहे हमेशा। ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है बागे अदन को दर्शाता था। अगर डिटेल से इसकी हम स्टडी करें तो आसान लफ्जों में यही कहूंगा, खुदावंद बुत परस्ती से नफरत करता था, करता है और करता रहेगा, क्योंकि वो खुद जिंदा खुदा है। वो आपसे क्यों कहेगा बुत बनाने के लिए? अगर आप कहते हैं खरूज की किताब है तो मैं आपको छोटी सी आसान सी मिसाल देता हूं। बाप इब्राहिम और उनका अब्बा तारा। बाप इब्राहिम से कहा, ऐ इब्राहिम अपने नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे चल। उनका अब्बा तारा क्या करता था? अगर तवारीख की किताब किसी ने पढ़ी हो तो वो क्या करते थे? वो बुत बनाते थे। ते जे बुत परस्ती खुदा ने करानी सी ते इब्राहिम नु क्यों कहा इन्हां नु छड्ड ते मेरे ना? सोचने की बात है। एक और छोटी सी मिसाल देता हूं। तस्वीरें और बुत बनाए हुए तारे, ये बिजनेस बहुत परचेजिंग वाला बिजनेस है। बहुत पैसा कमाते हैं लोग इसमें। आज भी इंडिया इसीलिए आगे नहीं है क्योंकि पीछे इब्लीस की कुव्वत इस्तेमाल हो रही है। पीछे 3 करोड़ से ज्यादा बुत बनाते हैं, वो 3 करोड़ से ज्यादा देवता देवी हैं उनके। बाप इब्राहिम ने बनाए, उनके बाप ने तारा ने बनाए, इब्राहिम को भी लगा दिया चल बेटा तू भी आके बेच इनको। उसने कहा मैं कैसे अपने बाप से ये कहूंगा, ये गलत है। खैर खुदा से दुआ करता रहा। कितनी उम्र में खुदावंद ने उसको चुना था? 63 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में। उससे पहले वो क्या जिंदा खुदा को ना मानता था? जिंदा खुदा ही को मानता था, इसीलिए तो उसको चुना। कितने साल देखा उसको? 50 से भी ऊपर चला गया। फिर जाके खुदा ने देखा हाँ हम तू मेरे नाल आया, असी 2 दिन नहीं कटते, 4 दिन नहीं कटते, साल नहीं कटते। इतनी लंबी तपस्या थी उनकी। तो एक खुदावंद ने उसको अकल दी कि ठीक है तेरा बाप घर पे गया है, ये सारे बुत हैं तस्वीरों वाले और मुजस्समों वाले स्टेचू, एक काम कर डंडा ले इनको तोड़ डाल, डंडा ले इनको तोड़ डाल और ये डंडा एक बड़े बुत के हाथ में दे दे। ये आपको हिस्ट्री की किताबों में मिलेगी और बड़ा मुकद्दस ये सिलसिला है।
باپ آتا ہے وہ کہتا ہے اتنا نقصان ہو گیا سب کچھ توڑ چھڑیا وہ کی کیتا ہے تو وہ کہنا میں نہیں کیتا ابو جی نے کیتا رے جی ہاتھ ٹنڈا ہے وہ نے کہا نہیں انہیں نہیں کیتا تو کیتا ہے کہنا نہیں ابو جی میں نہیں کیتا انہیں کیتا جی ہاتھ ٹنڈا ہے وہ نے کہا تے بولتے ہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا تو کیتا ہے آپ کے سوالوں میں ہی جواب چھپے ہوتے ہیں وہ کہندا ہے آج تے تینوں دسنا چاہنا کیوں اینو خدا کر کر ویچی جانا ہے اے تے بدھ نے کچھ نہیں کر سکتے میں ہی توڑے نہیں پھر اس لیے خدا نے کہا اب یہ تیرے کو چھوڑے گا نہیں اپنے ناتے داروں کو چھوڑ اور میرے پیچھے چل اور ابھی ایک چھوٹی سی بات بھائی نے کی اور بڑی خوبصورت بات ہے یہ پہلی گل تو جاندار نہیں ہے پوجا کن کی ہوتی کسی بے جان چیز کی تو ہوتی نہیں ہے بیلوں کی ہوتی ہے بکروں کی ہوتی ہے بچڑوں کی ہوتی ہے چوہوں کی ہوتی ہے کتوں کی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہندوستان میں بندروں کی بھی ہوتی ہے وہ ہاتھی کے سر والے جو ہیں ان کی بھی ہوتی ہے انسانوں کی ہوتی ہے فرشتوں کی ہوتی ہے حیوانوں کی ہوتی ہے درختوں کی ہوتی ہے جان ہونا ضروری ہے آپ ٹیبل نہیں ہوتی پرستی یا انہوں نے پوچھ لے اب یہ جو لکڑی کا نشان ہے یہ جو صلیب کا نشان ہے اگر اس کے اوپر اکثر آپ نے کروسز پہ دیکھا ہو یا پھر چرچز میں دیکھا ہو ایک سٹیچو بھی لگا ہوتا ہے ایسے میں اپنی تو ہمیں گواہی دینا میں فادر آگسٹین کے پاس گیا مجھے جب خدا نے چنا اور میں نے خدا کو جب چنا تو میں نے کہا سر یہ 2000 سال ہو گئے اب تو اتر کے قبر میں بھی چلے گئے تب وہ اوپر چلے گئے اب تو یہ خالی ہے حالے بھی لٹکے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہوں تو لگ گیا پادریاں دے پیچھے چل نکلے تو آپ کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملے گا آپ کو جواب ملے گا تو اس خدا سے جواب ملے گا انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا میرے بھائی انسان آپ کو صرف موت دے سکتا ہے اور وہ بھی ابدی انسان آپ کو صرف مار سکتا ہے انسان آپ کو صرف گمراہ کر سکتا ہے انسان صرف آپ کو ایسی کھائی میں ڈال سکتا ہے جہاں سے آپ کبھی واپس نہ آئیں انسان آپ کو دوسری موت دے سکتا ہے انسان آپ کو ہمیشہ کی موت دے سکتا ہے انسان آپ کو ہمیشہ کی دوزخ میں ڈال سکتا ہے اگر آپ کو بچا سکتا ہے تو وہ زندہ خدا بچا سکتا ہے اگر آپ کو بچا سکتا ہے تو یہوہ یری بچا سکتا ہے اگر آپ کو بچا سکتا ہے تو یہوہ نسی بچا سکتا ہے اگر آپ کو بچا سکتا ہے تو رب الافواج رب العالمین زندہ خدا حی القیوم قدیم الایام آپ کو اگر بچا سکتا ہے تو آفتاب صداقت جس کی کرنوں میں شفا ہے آپ کو اگر بچا سکتا ہے تو صاحب اختیار صاحب جنگ صاحب قدرت لشکروں کا خدا یعنی نجات دینے والا خدا آپ کو اگر بچا سکتا ہے تو بائبل مقدس یسوع المسیح بچا سکتا ہے ہاللویا ہاللویا بائبل مقدس کے لیے ایک بار زوردار تالیاں آپ کے ماں باپ آپ کو بچا سکتے ہیں انہوں نے کہا لائیے میں بھی پوچھتا رہے تو بھی پوچھتے مر او بھائی میں بھی پوچھتا رہا تو بھی پوچھ یہ ہے ہمارے باپ دادا تو خداوند کہتا ہے تم نے میرے کلام کو پیچھے کر دیا اور اپنے باپ دادا کی رسم کو آگے کر دیا میں تجھے کیسے چھوڑوں گا میں تیری تیسری نسل کو بھی ماروں گا کون سی نسل کو ماروں گا تیسری نسل کو بھی ماروں گا اور رہی بات صلیب کی تو یہ ہمارے لیے ایک نشان ہے اور پولس رسول کہتا ہے کہ لعنت ہوئے میرے تے جے میں ایس نشان تو نوا کسے اور چیز میں فخر کرا میرا فخر میری محبت میرا نشان صرف صلیب ہے یہ دیکھ ان کو جاتی تھی لعنتیوں کو یہ دیکھ ان کو جاتی تھی زانیوں کو یہ دیکھ ان کو جاتی تھی حرام کاروں کو یہ دیکھ ان کو جاتی تھی بدکاروں کو یہ دیکھ ان کو جاتی تھی زناکاروں کو یہ دیکھ ان کو جاتی تھی شرابیوں کو اور سب سے بڑی بات یہ کن کو دی جاتی تھی جو غدار ہوتے تھے جی مثال کے طور تے میں پاکستان دا شہریاں تے میں جاسوسی کرا پاکستان دی تے انفارمیشن دا کسے اور ملک نو باقیوں کو صلیب دی جاتی تھی لعنتیوں کو صلیب دی جاتی تھی اس لیے زندہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارا یسوع المسیح لعنتی موت لینے سے بھی اس نے دریغ نہ کیا کون سی موت لعنتی موت یہ کوئی عام موت نہیں تھی اب دوستو یہ صلیب کا نشان جو ہے تو لعنتی یہ صلیب کے نشان پر چڑھتا تو لعنتی تھا لیکن یسوع المسیح کو دیکھیے جب یسوع المسیح اس لعنتی صلیب پر چڑھا جب یسوع کا لہو اس لعنتی صلیب پر بہہ نکلا جب یسوع کا پانی اس لعنتی صلیب پر بہہ نکلا جب یسوع کا جسم اس لعنتی صلیب پر آیا جب یسوع کا ایسا جسم جو کہ کوڑے مار مار کر اسے پھاڑ دیا گیا
چیر دیا گیا. وہ کہتا ہے میری 206 ہڈیاں تم گن سکتے ہو, میرے سر کو بھی کچل ڈالا, مجھے کچل ڈالا. جب ایسے خدا کو صلیب پر لایا گیا تو لعنتی, ناپاک اور بدکار چیز بھی پاک ہو جاتی ہے. ہاللیلویا, ہلیلویا. کیسے ہو سکتی ہے لعنتی ناپاک چیز پاک؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ آسان سا سوال ہے. لسو کے لوگ اگر کوئی میں ایگزامپل آپ سے پوچھوں اس کے علاوہ کوئی اور ہوا ہو پاک, کوئی اور چیز پاک ہوئی ہو, ہم دسنا ہو تو منہ کھلن گے. ہاں جی تسی پاک سو نہیں ہو, تسی پاک سو, تسی پاک سو, تسی اب وہ منہ پہ کون پاک ہے؟ آپ سب سے زیادہ بدکار اور لعنتی تو میں تھا, آپ سب سے زیادہ ملعون تو میں تھا, آپ سب سے زیادہ گنہگار تو میں تھا. میرا خدا میرے لیے سولی پر مرا, میرا خدا میرے لیے سولی پر جان دے گیا. میرا خدا آج اس سولی پہ نہیں ہے, میرا خدا نے زمین کے اندر بھی گیا اور میرے خدا نے زمین کے اندر جانے کے بعد قبر کا سینہ چیر ڈالا, قبر کا کلیجہ پھاڑ ڈالا. اور زمین کی اوقات نہ تھی کہ خدا کو نیچے رکھتی. جب وہ آسمان پر گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے نجات کا بندوبست کرتا ہوں. اے میرے لوگوں میرے پاس آؤ, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. میرا خدا کہتا ہے جو مجھ پر ایمان لائے گا, جو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے گا, وہ بھی جلالی جیسے میں جلالی, وہ بھی جلالی جیسے میں باپ کے پاس, وہ بھی باپ کے پاس. جیسے میرے اندر باپ کا روح تمہارے اندر بھی باپ کا روح, جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ لعنتی نہیں بلکہ پاک ہو چکا ہے. ہاللیلویا, ہلیلویا. یسوع کی صلیب کے لیے ایک بار جو کر سکتے ہیں. دوستو یہ ہے شارٹس کی ایک انٹروڈکشن, شارٹ سا کلام خدا کہ خداوند نے اگر بیل بنوایا تو اس کا ایک وجہ تھا قربانیاں, اور دوسرا جب ہیکل مقدسہ کے اندر عہد صدوق کے اندر جو کروبی بنائے تھے وہ بالکل کاپی تھے باغ عدن کی, جہاں پر حیات کے درخت کے چاروں طرف دو کروبی تلوار لے کر کھڑے تھے کہ آدم کا گناہ کی حالت میں آ کر اس پھل کو نہ کھا لے. وہ ہماری یاد دہانی کے لیے, اس کے لیے ہماری یاد دہانی کے لیے کہ ساڈا پیو سی جنہیں گناہ کیتا ہے تے اونوں وڑن نہیں دیتا فرشتیاں نے خدا دے کہنے, اگر وہ کھا لیتا تو ہم ہمیشہ گناہ میں جیتے رہتے, کیونکہ وہ حیات کا درخت تھا, ہمیشہ کی زندگی کا. اس نے کہا نہیں. اب یسوع نے کہا ہمیشہ کی زندگی میں ہوں, زندگی کی روٹی میں ہوں, زندگی کا پانی میں ہوں. جو مجھے کھائے گا, جو مجھے پیے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا, کیونکہ وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. ہلیلویا. یہ ساری ایک پکچرائزنگ اس تعارف میں بات کی گئی ہے, اشاروں میں بات کی گئی ہے, مثالیں دے کر بات کی گئی ہے. اور رہی بات صلیب کی, تو صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہلاک ہونے والوں کے لیے یہ صلیب کا نشان بیوقوفی ہے. بیوقوفی کیسے؟ غیر قوم کہتی ہے وہ تسی اپنے خدا نو بچا نہیں سکے, تو اڈا خدا ہوتے کہ اندر میں پیاسا ہوں, تو اڈا دے خدا اپنے آپ نو نہیں لا سکیا, وہ ڈاکو نو کینج لے کے جائے گا بادشاہی چ, تو اڈا خدا تے خود تھلے جا کے مر گیا. ان کے لیے ٹھوکر ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ ٹھوکر, کو مر گئے. اصلیت قبول نہ کی. ہمارے لیے خدا کی قدرت ہے, کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اگر آدم ہمارا باپ تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں اے نو ہی کیوں منیے, میں تو ہے بھی نہیں سا. غیر قوم اکثر یہ سوال کرتی ہے, نہیں تو ہے ہی نہیں سا, ساڈے کے نام کے جماعت ہوئے. تو بندہ پوچھے تو نسل کی نہیں ہے, کرتے 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 کتنے پہنچے گا. تو بندہ پوچھے آدم تو دیکھ لیا. سوالوں کے اندر ہی جواب ہوتے ہیں. او بھائی جب تو نے آدم کو نہیں دیکھا, اس پر تو ایمان لے آیا, ہاں میں اس کی نسل سے ہوں, تو یہ بھی تیرے ایمان لانے پر ہی قائم ہوگا. کیونکہ بائبل فرماتی ہے ایمان ایسی چیزوں کا ثبوت ہے جو اندیکھی ہے. تو جڑا ویکھ کے ایمان لیندا ہو کہ یہ وہ کیا ہے نہیں بولو گے تو صحیح. جو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں, بائبل اسے بڑے ہارش ورڈ استعمال کرتی ہے, بڑے خطرناک ورڈ استعمال کرتی ہے. میں نے بھی آپ کے سامنے ایسی آیتیں نہیں رکھی جس میں آپ کو حرام زادہ بھی کہا جائے گا, جس میں آپ کو سور بھی کہا جائے گا, جس میں آپ کو کتے بھی کہا جائے گا.
یہ اس کی زبان ہے اور یہ بہترین ہے. سانو محبت سمجھ آتی ہے؟ کس کس کو محبت سمجھ آتی ہے کہ ہاں میں محبت نہ خدا کے کلام پہ عمل کراں گا؟ کس کس کو آتی ہے سمجھ؟ جو کہتا ہے نا ہاں مجھے محبت سے سمجھ آ جائے گی، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. یسوع مسیح سے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ خدا نے زیادہ کوئی محبت کر سکتا ہے؟ خدا نے دیتا ہے تو ساڈے امال ویل لو پھر. خدا نے دیتا ہے نا، یسوع مسیح نا. ایتھے کام محبت والا تو ہن رہا ہی نہیں. ہمیں محبت میٹھا میٹھا کلام سنا کے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. تو یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ کون سنائے گا؟ کیا یہ کسی دوسری کتاب کی آیتیں ہیں یا کسی دوسرے مذہب کی آیتیں ہیں یا دوسرے ایمان کی آیتیں ہیں؟ یہ کہاں سے لی ہم نے؟ یہ بائبل مقدس کی آیتیں ہیں. خدا کہتا ہے بائس مت ہو، طرفداری مت کر، جو کلام خدا نے لکھا ہے وہی پیش کر. اندھے کو اندھا کہہ، شرابی کو شرابی کہہ، جواری کو جواری کہہ. کئی لوگ شرابی کو کہتے ہیں ڈرنکر ہے، سگریٹ پینے والے کہتے ہیں اسموکر ہے. وہ اور بھلیا ہوتا ہے کہ میں اور کی شراب. وہ بھائی اس کو بول تو شرابی ہے، جو شراب پیتا ہے. تو بائبل کہتی ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. نشہ کرنے والا خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. نسوان لگانے والا خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. جیم کھانے والا خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا. خدا کہتا ہے جیسا میں پاک ہوں تم بھی پاک بنو، جیسا میں راست باز ہوں تم بھی راست باز بنو. درخت اپنے پھلوں سے اور انسان اپنے کاموں سے جانا جاتا ہے. جیسے گز بدن روح کے بنا مردہ ہے، ویسے ایمان عمل کے بنا مردہ ہے. ہاللویا ہاللویا. خدا ان کے لیے ایک بار پھر سے زور کرتا ہے. دوستو خدا آپ کے ساتھ ہو. خدا آپ کو بڑی برکت دے. خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور خدا آپ کو اپنے جاہ و جلال کے لیے باکثرت بابرکت زندگی پر استعمال کرتا رہے. آمین.